आर्यन और उसकी वाइफ लाइब्रेरी की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में वो किताब लाइब्रेरी से निकालना है। जैसे ही ये दोनों लाइब्रेरी में एंटर होते हैं, यहाँ न कोई बंदा न बंदे की ज़ात, चांद अपनी पुल रोशनी में और लाइब्रेरी में सन्नाटा। हवा ने लाइब्रेरी को चारों तरफ से घेर रखा है। ये हवा जो पहले कभी ताज़ा हवा हुआ करती थी, लाइब्रेरी पहुँचते पहुँचते आर्यन की वाइफ आर्यन की तरफ देख के ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे सख्त सर्दी लग रही है। आर्यन अपना जैकेट उतार के उसके बाजुओं पे डालता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में एक बुक हासिल करना बड़ा मुश्किल था उनको इस अंधेरे में। जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर इंटर होते हैं, आर्यन अपनी जेब से लाइटर निकाल के पहले तो एक बड़ी सी मोमबत्ती रोशन करके एक साइड पे रखता है और उसकी वाइफ दूसरी मोमबत्ती रोशन करके दूसरी साइड पे रखते हैं। ये दोनों खामोश, एक दूसरे से अनजान, अलमारियों की तरफ बढ़ते हैं। आर्यन हर किताब को इधर उधर पलट के गिरा रहा है। उधर उसकी वाइफ हर एक किताब चेक कर रही, उसके ऊपर टाइटल देख रही है और ये दोनों इतने जल्दी में और ये सब कुछ इतना तेज़ी से कर रहे हैं कि कुछ ही टाइम में पूरा फर्श किताबों से भर जाता है। लेकिन इनको ये किताब नहीं मिलती। खैर, वो हिम्मत नहीं हारते और अपना काम जारी रखते हैं। इतने में अचानक गरज चमक की आवाज़ भी आती है क्योंकि हवा काफ़ी सर्द थी, बारिश का होना मुमकिन था। लेकिन चूंकि आर्यन की वाइफ पहले से डरी हुई थी और वो इन चीज़ों से काफ़ी घबराती थी, वो जल्दी आर्यन से चिपक जाती है। लेकिन आर्यन उसको हौसला देता है और कहता है, मेरी जान, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बारिश नेचुरली हो रही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। नहीं आर्यन, ये सब कुछ सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर हो रहा है। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता था आज बारिश होगी, तुम अपना काम जारी रखो, बारिश पे ध्यान मत दो। ये कहते हुए अचानक बारिश की तेज़ बूंदें अपनी आवाज़ से आर्यन और आर्यन की वाइफ के कानों में ऐसा हलचल मचाती है कि आर्यन तो इन चीज़ों को इग्नोर करके किताबों में वापस डूब जाता है। लेकिन उसकी बीवी अब कभी खिड़की की तरफ देख रही है और कभी किताब निकाल रही, कभी खिड़की की तरफ देख रही है, कभी किताब निकाल रही है। और आखिरकार एक किताब जो कबर्ड के ऊपर से आर्यन की वाइफ के सर पे गिरता है और उसके खोलते ही मोमबत्तियाँ बंद हो जाती है। आर्यन को पता है कि उनकी वाइफ काफ़ी घबराती है इन चीज़ों से, इसलिए वो जल्दी लाइटर निकाल के मोमबत्ती की तरफ भागता है, जिससे उनका पैर किताबों में फिसल कर थोड़ा बहुत वो गिरने वाला था, लेकिन ख़ुद को संभालता है और जल्दी सी मोमबत्ती लगाता है। आर्यन की बीवी जब आर्यन पीछे देखता है तो कोने में खड़ी डर रही है और कांप रही है। अरे मेरी जान, कुछ नहीं है। वो आके वापस दूसरी मोमबत्ती भी लगा देता है, लेकिन उसकी बीवी मुसलसल खिड़की की तरफ देख रही है। तुम क्यों खिड़की की तरफ देख रहे हो? खुद को क्यों दोबारा घबराहट में मुब्तला कर रही हो? अपने काम पे तवज्जो दो। आर्यन उसको ऑर्डर करता है, लेकिन वो कहती है, आर्यन मुझे क्यों डर लग रहा है, जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ है और हमें किसी आत्मा ने बुलाया है। नहीं मेरी जान, जो भी होगा हम पेश करेंगे, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ करना है। चलो ढूंढो। लेकिन अचानक आर्यन की नज़रें ज़मीन पर जाती है जहाँ पर फ़र्श पे वो किताब खुली पड़ी होती है और उसका टाइटल पहले पेज का होता है, वो खूबसूरत साया। आर्यन सोच में पड़ जाता है और कहता है, ये वाला, ये है। आर्यन की बीवी, हाँ ये मेरे सर के ऊपर गिरा है, ये भी मैंने अभी देखी है। वो दोनों इस बुक को जैसे उठाने लगते हैं, अचानक उसके हाथ से ये बुक गिर जाता है और ऐसे गिरता है कि इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़र्श पे इतनी ढेर सारी किताबें पड़ी होती है। ये दोनों फ़र्श में उसी किताब को अब ढूंढने लगे हैं और इसी तरह 5-6 मिनट इस सारी किताबों को उल्टा पुल्टा करने के बाद जब दोनों थक जाते हैं और अलमारी से टेक लगा के बैठ जाते हैं, तो आर्यन की बीवी का सर आर्यन के सीने पे होता है। आर्यन उसे अपने बाहों में भरता है और उसके कान में सरगोशी करता है, कुछ नहीं होगा। हमने हवेली वाली साया और जंगल में जब हमारा बच्चा पैदा हो रहा था और एक चीख हमने सुनी थी जो कि तुमने नहीं सुनी थी, वो सब कुछ, और फिर जंगल से भागना
اور ہمارے پیچھے سائے کا لگنا اور پھر ہاسپٹل میں جا کے کسی سائے سے ہمارا سامنا ہونا، یہ سب کچھ ہم پہ گزری ہے۔ یہ سایہ ہمارا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہم اس کا کوئی حل نہیں نکالے۔ میری جان چاہے صبح ہو جائے، ہمیں اسی لائبریری میں یہ رات گزارنی ہے اور ہمیں یہ کتاب ڈھونڈنی ہے ہر حال میں۔ اس کی بیوی کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس کو مضبوطی سے تھامتی ہے، جس پر آریان بھی اسے اپنے باہوں میں مضبوطی سے تھام لیتا ہے کہ اچانک کوئی آواز آتی ہے جیسے چیخ۔ وہ پھر آریان کو پکڑتی ہے، لیکن آریان اس کو کہتا ہے کچھ نہیں ہے، یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ لیکن اچانک وہ کتاب آریان دیکھتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہے۔ وہ جلدی اسے اٹھاتا ہے اور جیسے اسے اٹھاتا ہے موم بتی کی طرف بھاگ کے اس کتاب کو کھولتا ہے۔ اس کا کور پیچھے سے ریڈ کلر کا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا وہ خوبصورت سایہ۔ اب آریان جو بھی پیج پلٹ رہا ہے، ہر پیج پہ کوئی سایہ بنا ہے اور یہ وہی سایہ، اس کا بالکل فگر اور آنکھیں وہی سایہ جو ہاسپٹل میں اسٹریچر کے نیچے، جو جنگل میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور جو حویلی میں اس سے اس کی بیوی کو چھین لیا تھا۔ آریان حیران اور پریشان، یہ تو وہی ہے، ہاں یہ وہی ہے، ہمیں مل گئی ہے یہ بک۔ لیکن آریان کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ چلو آریان اب یہاں سے جاتے ہیں اور بک کو لے کے جاتے ہیں۔ نہیں میری جان، اس بک کو ہم باہر نہیں نکال سکتے، اس کو یہاں پڑھنا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کی بیوی پھر سے افسردہ ہو جاتی کیونکہ اس کو یہاں ایک لمحہ گزارنا جو ہے اس کے لیے قیامت تھا۔ لیکن خیر وہ اپنے ہسبینڈ کو بڑی مضبوطی سے تھام لیتے اور دونوں اس بک کے ہر پیج کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آریان زیادہ غور سے پڑھ رہا ہے اور اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے۔ اب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ کتاب کے ایک ورق پہ لکھا ہے، اس سائے کو صرف ایک مضبوط محبت ہی ختم کر سکتی ہے، باقی کوئی نہیں۔ دوسرے ورق پہ لکھا ہے، جب اس خوبصورت لڑکی کو ایک حویلی میں لے کے گئے اور اس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، اگلے روز محلے کے لوگوں نے اس کو قتل کیا عزت کے نام پہ۔ لیکن اس کا محبوب پلٹ کر واپس کبھی نہیں آیا اور نہ اس کی خبر لی۔ اس کی آتما اسی حویلی میں جنگل کے بیچوں بیچ بند تھی اور وہ ہمیشہ اپنا شکار ان لوگوں کو بناتے ہیں جو محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہ ان کپل کو زندہ نہیں چھوڑتی جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ آریان اور اس کی بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اگلے ورق پہ لکھا ہوتا ہے اگر محبت مضبوط ہو تو وہ ضرور ان کا پیچھا چھوڑے گی، لیکن اگر محبت صرف وقتی طور کا ہو تو وہ اس محبت کو کچل ڈالے گی۔ جیسا اس کے ساتھ ہوا وہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دے گی، اس لیے وہ اس رشتے کو ہی ختم کر کے لوگوں کو زندہ گاڑ دے گی اور انہیں ایسا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس کی روح کو تب سکون ملے گا جب اسے کوئی ایسا کپل ملے، کوئی ایسے دو لوگ ملے جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں اور وہ بھی دل سے۔ آریان جلدی اپنے بیوی کو باہوں میں بھرتا ہے اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے۔ اگلے ورق پہ لکھا ہوتا ہے، جو اس کا شکار ہے، ان کے شکاروں میں اگر کوئی اس لائبریری کی کتاب تک پہنچا تو گویا اس نے منزل پایا، کیونکہ وہی وہ جوڑی ہوگی جو اتنا سب کچھ برداشت اور سہنے کے باوجود بھی اس سچ کو ڈھونڈ نکالے گا۔ لائبریری تک پہنچنے کا مطلب وہ جوڑی، وہ کپل جو ایک دوسرے سے ریئل محبت کرتے ہیں وہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں آ کر اگر وہ اس کتاب کو پڑھے تو آتما کی روح کو سکون ملے گا اور اس کا جو پاور ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب کچھ سنتے سنتے آریان کی وائف وہاں پر سو گئی تھی آریان کے باہوں میں، لیکن کتاب آریان نے پوری کی پوری پڑھی اور پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی۔ سورج کی روشنیاں پہلی دفعہ گویا لائبریری کے روشن دانوں اور کھڑکیوں میں پڑ رہے تھے۔ ایک خوبصورت سا ماحول جو رات کے سناٹے کے بالکل برعکس تھا۔
پہلے جب آریان اندر آیا تو جنگلی بیلیں پورے دیواروں پہ تھی، لیکن اب پھول ہی پھول مہک رہے تھے۔ اچانک آریان کی بیوی کی آنکھیں سورج کی روشنیوں کی وجہ سے کھلتی ہے اور آریان سے کہتا ہے، جان ہم کہاں ہیں؟ آریان، میری پیاری جان، میری خوبصورت بیوی، میرے بچے کی ماں، ہم منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اسے اپنے گود میں اٹھا کے باہر آنے لگتا ہے اور اسی کتاب کو دوبارہ اس الماری میں رکھ دیتا ہے۔ باہر نکلتے نکلتے وہ ایک نظر پیچھے مڑ کے لائبریری کے دیواروں پر دوڑاتا ہے تو اسے ہر طرف خوشبو اور پھول نظر آتے ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے آج کے بعد یہ لائبریری کھل جائے گی اور پھر کبھی بھی یہ بند نہیں ہوگی اور لوگ یہاں آ کے اپنے مقاصد پورے کریں گے، یعنی کتابوں کو پڑھیں گے۔ وہ کتابیں جو برسوں سے اسی طرح دھول اور مٹی میں پڑے تھے، کوئی بھی خوف کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا، اب لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس بار اسے لگ رہا تھا کہ لائبریری کافی روشن ہے اور چمک رہی ہے، پہلے کے برعکس جیسے پہلے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ باہر نکلتی ہی آریان جیسے ہی لائبریری کا گیٹ بند کرنے لگتا ہے اور اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کے مضبوطی سے اپنے رستے پر جانے لگتا ہے تو دور سے ایک نظر دوبارہ پیچھے مڑ کے لائبریری کے دیواروں پر دوڑاتا ہے، جہاں پھولوں کی جگہ دوبارہ جنگلی بیلیں پڑے ہیں۔ تو میرے پیارے آڈینس، اب آپ یہ بتائیں، کیا آریان نے اس کہانی کو مکمل کیا؟ کیا لائبریری میں کتاب پڑھنے کے بعد یہ سایہ ختم ہو گیا؟ کیا اس سائے کی روح کو سکون یعنی شانتی مل گئی؟ اور کیا اب یہ لائبریری لوگوں کے لیے ایک پڑھنے کی جگہ بن گئی، پڑھنے کی قابل بن گئی؟ کیا اس کے بعد دوبارہ کوئی آتما یہاں پر قبضہ نہیں کرے گی؟ تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ اس کا لاسٹ سین بہت سارے سوال چھوڑ کے آریان چلا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے لاسٹ سین میں آریان جب آخری بار اس کے عمارت پر نظر دوڑاتا ہے تو انہیں پھر سے بیلیں نظر آتی ہے، جو کہ اچھا شگون نہیں ہے۔ تو ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، ہم انتظار کریں گے اور اس کا آخری فائنل ٹچ بھی آپ لوگوں کو جلد ہی ملے گا آپ کے کمنٹ کے بعد۔ تھینک یو سو مچ، اور ضرور بتائیے کہ آریان کا کریکٹر ایک لو بھرا، ایک تھرل ہارر کریکٹر تھا، جو کہ ہر جگہ اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا تھا، کیا آپ لوگوں کو پسند آ گیا؟ اور اگر پسند آیا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا ہم ایسی مزید سٹوریز بنائیں جس میں ہارر، لو سٹوری، تھرل، ٹیریفائنگ اور بہت سارے ایسے واقعات ہو جسے سن کے آپ لوگوں کی روح کانپی اٹھے اور محبت بری داستانوں کو دیکھ کے آپ لوگ انٹرٹین ہو۔ تھینک یو۔